یعنی کہ آپ لے کر آئے کوئی چیز اور اب پتہ چلا کہ چوری کا تھا، پہلے پتہ نہیں تھا آپ کو، تو اب استعمال کرنا حرام ہو گیا۔ پھر اگر ثابت ہو جائے کہ یہ چوری کا مال ہے تو اس کا استعمال حرام ہے، بلکہ مالک کو دیا جائے، جو اس کا مالک تھا جس کے ہاں سے چرائی گئی تھی اس کو دیا جائے، اور وہ نہ ہو تو اس کے وارثوں کو، اور ان کا بھی پتہ نہ چلے سکے تو فقراء کو دے دے، خیرات کر دے اس کو، فقیروں کو۔ یہ اس کا مسئلہ ہے۔ جس سے چوری کا مال خریدا اب اسی کو جا کر نہیں دینا ہے اور دوسرے کو بیچ دے گا، تو اسی کو دے جس سے چرایا گیا تھا۔ تو اب اس کا خیر ڈھونڈنا دشوار ہے، تو اس کا رستہ ہے کہ اگر وہ مالک نہیں ہے، مر گیا مثلا، تو وارثوں کو دے، اور ان کا بھی پتہ نہ چلے، کسی طرح معلوم نہ ہو سکے کس کا ہے چوری کا، مگر ہے کس کا، تو اب یہ کہ فقراء کو تصدق کر دے، ان کو خیرات کر دے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی امیر اہل سنت نے اپنے وہ چندے کے بارے میں، مسجد کی کمیٹی اور انتظامیہ کے بارے میں کافی کچھ مدنی پھول دیے ہیں۔ اگر مدنی چینل پر ایسے ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو اس طرح مطلب کہ اللہ نہ کرے کوئی اس میں غیر شرعی معاملات میں مبتلا ہوں، تو اگر وہ ان کا ذہن بن رہا ہے اور بننا بھی چاہیے کہ آئندہ ہم اس کی کیسے خلاصی کریں گے، اس طرح کے اگر آپ کے جذبات ہیں، تاثرات ہیں، تو آپ ہمارا نمبر جو مدنی چینل پر چل رہا ہے اس نمبر پر کال کر کے آپ اپنے تاثرات اور اپنے جذبات یا اس متعلق سوال کا اظہار کر سکتے ہیں۔ نمبر یہ آپ کا مدنی چینل پر آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، 34942626 34942626۔ تو یہ آپ اس طرح اپنے تاثرات بھیج سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے تاثرات ایسے ہوں جس کو چلائے جا سکے اور وہ دوسروں کی ترغیب کا بھی ذریعہ بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باپا بھی آپ نے یہ کچھ دیر پہلے جو سوال ہوا تھا نماز میں تلاوت کے متعلق کہ اگر امام نے جو ہے وہ ایک آیت پڑھی اور آگے اسے یاد نہیں آ رہا تو اس صورت میں وہ آگے سے پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس نے جان بوجھ کے پیچھے سے پڑھی آیت پڑھی یا اس نے سورت پہلے کوئی دوسری پڑھ لی ہے، اب اس سے پیچھے سے جان بوجھ کے وہ پڑھ رہا ہے، تو آپ نے خاص وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ فعل مکروہ تحریمی ہے۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے پہلے مثال کے طور پہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اور دوسری رکعت میں وہ انا اعطینا کل کوثر پڑھ لیتا ہے، یعنی سورہ کوثر پڑھتا ہے، جان بوجھ کے اگر اس طرح کیا اس نے، تو اگرچہ کہ اس کے پر وعید ہے، آیا اس کی نماز میں کوئی کراہت آئے گی یا اس پر سجدہ سہو لازم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ سجدہ سہو تو واجب نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی اور اس پر مکروہ تحریمی کا گناہ ہوگا، ترک واجب کا، تلاوت کے واجبات میں سے ہی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ نمبر آن ایئر کیا ہوا ہے 34942525 34942525، باب المدینہ کا کوڈ ہے 021، اور اگر بیرون ملک سے کال کریں گے تو آپ کو ملانا پڑے گا 009221۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا ویڈیو کالز بھی ہیں ہمارے، ویڈیو سوالات بھی ہیں، دیکھتے ہیں۔ برکاتہ میں فیصل افطاری ڈانڈی بابر مارکیٹ سے۔ پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے، عاشورہ میں تمام پانیوں میں آب زمزم شامل ہو جاتا ہے، تو پھر اس سے غسل و استنجا کرنا کیسا؟ بلکہ اس پانی سے عاشورے کے دن پانی سے غسل کریں گے نا۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان نے اپنی کتاب اسلامی زندگی میں لکھا ہے کہ سال بھر بیماری سے محفوظ رہے گا۔ اب یہ کہ کتنا پانی زمزم کا گیا،
اب یہ انہوں نے روح البیان کا حوالہ دیا ہے. تو اس سے اس طرح کے فضائل سے احکام وہ تبدیل نہیں ہوتے. آب زمزم جو اوریجنل آب زمزم ہے نا، اس کا اپنا حکم موجود ہے کہ اس سے استنجا نہیں کر سکیں گے، لیکن اس پانی سے تو نہ استنجا میں حرج ہے، نہ نجاست دھونے میں حرج ہے، نہ کپڑے دھونے میں حرج ہے. یہ ایک فضیلت کا قول ہے، نہ یہ کوئی ایسا قول ہے کہ جس کو اپنے وہ بولے کہ نہیں یہ ہر صورت میں کمپلسری ہے. ایسا بھی نہیں ہے، ایک قول ہے، فضیلت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ایک سوال یہ آیا ہے کہ آپ کو سلام بھی کہا ہے، علیکہ وعلیہ السلام. نظر بندی آج کل بہت بڑھ رہی ہے ان کا کہنا ہے، اور کہتے ہیں کہ دکان پر گاہک کی صورت میں کوئی آتا ہے اور بات کرتے کرتے نظر بندی کرتا ہے اور پیسے لے کر یا کچھ بھی لے کر چلا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. یہ کچھ واقعات مجھے پتا چلے، گھر میں بھی کچھ اس طرح کے واقعات سنے گئے ہیں، دکانوں میں واقعات سنے گئے، آتے ہیں اور کچھ ایسی نظر بندی اس کو کہتے ہیں کہ کرتے ہیں، اور اگلے کو بولتے ہیں یہ دے دو یہ دے دو یہ دے دو، سب نکال کے دے رہا ہوتا ہے، اور وہ پھر جب چلا جاتا ہے سب کچھ لے کر تو وہ تھوڑی دیر کے بعد چلاتا ہے او لے گیا لے گیا لے گیا لے گیا، پکڑو پکڑو پکڑو. وہ ہاتھ میں کہاں سے آئے گا؟ یہ کیا ہے بابا؟ اس میں تو میرے آنکھوں کے قفل مدینہ کی مزید تائید ہو رہی ہے. کسی سے اگر آنکھیں نہیں ملائیں گی تو نظر بندی نہیں کر سکے گا وہ، ایسا مجھے لگتا ہے، کیونکہ وہ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر یہ اپنی کوئی ترکیب کرتے ہیں نظر بندی. دکاندار کے لیے بابا تھوڑا مسئلہ نہیں ہو جائے گا؟ تو گاہک سے بات تو کرے گا نا. وہ گاہک سے بھی بات کرتا ہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے وہ گاہکا کو بھی دیکھتا ہے. تو اب وہاں تو کفل مدینہ کی زیادہ حاجت ہے دکان پہ. تو آنکھوں کا کفل مدینہ لگائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ نظر بندی کی آفت سے بھی بچ جائیں گے انشاءاللہ. وہ سڑکوں پہ دیکھنا پڑتا ہے بابا، وہ گاہک نہیں آ رہا ہوتا، آنکھیں تیری راہ تک رہی ہیں، آنکھیں تیری راہ تک رہی ہیں. ہاں نہیں تو ٹھیک ہے، وہ جب کوئی گاہک آئے کم از کم اس سے تو آنکھیں نہ ملائے. گاہکی دونوں کے بارے میں بابا، اگر وہ کسی مطلب وہ نظر نیچی رکھنے کی عادت ہوگی تو امید ہے کہ وہ بچ جائے گا. انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ بچ جائے گا. ان کو تو بچاؤ بابا، یہ جو ابھی نظریں ملا کر خود کردہ رہا علاج لے کیا خیر اللہ. تو اپنے ہاتھوں کا علاج میں کیا کروں؟ آنکھیں ملائے گا تو ہو سکتا ہے کوئی کبھی ٹکر جائے تو آنکھوں میں ہی کچھ مطلب وہ ترکیب بنا کر لوٹ کے چلا جائے. تو جس نے لوٹا وہ تو گناہگار اور جہنم کا حقدار ہے. کسی کی مال ناحق کھانے کی اجازت ہے ہی نہیں شریعت میں. قرآن پاک میں بھی اس کی ممانعت ہے، حدیثوں میں بھی ممانعت ہے. کسی کا ناحق ایک پیسہ بھی لے گا تو آخرت میں پھنس جائے گا. تو اس لیے جو کرتا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے. تو مال حرام کا تو ایک لقمہ جو ہے نا، وہ اگر کسی کے پیٹ میں گیا نا ایک لقمہ، تو وہ جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی اور سب انسانوں کی اور اس پر وہ لعنتیں برستی رہتی ہیں. اور اگر اسی حال میں وہ مر گیا کہ اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ تھا، تب تو وہ جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. ایک حدیث شریف میں کہ جو جس بدن کی نشو و نما، انہیں پلنا بڑھنا، جو جسم حرام پر پلا بڑھا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. تو اب یہ جو اس طرح نظر بندیاں کر کے جیب کاٹتے ہیں یا چیٹنگ کرتے ہیں، لوگوں سے پیسے ناحق حرام لے لیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکہ مارتے ہیں، بھتہ لیتے ہیں، چٹھی بھیج کر تاوان لیتے ہیں، بندہ اغوا کر کے اس کا تاوان لیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، پیدا گیری کرتے ہیں، دادا گیری کرتے ہیں، بعض پولیس والے یہ ٹھیے والوں سے بھتے لیتے ہیں. یہ سب سور کا گوشت گویا کھا رہے ہیں، حرام قطعی کھا رہے ہیں. یا وہ لیٹرین کے اندر جو ہوتا نا گندا وہ بھی وہ سور کا گوشت اور سوا دونوں سیم ہے. تو یہ وہ چیز کھاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے لگتے ہیں. یہ بہت برے لوگ ہیں. یہ اپنے اندر یہ گندگی بھر رہے ہیں، اور یہ گندگی مرنے کے بعد آگ بنے گی تب پتہ چلے گا. آگ بھر رہے ہیں جہنم کی. تو یہ بتہ خوری بھی چھوڑ دینی چاہیے، رشوت خوری بھی ان کو چھوڑ دینی چاہیے کہ سب حرام قطعی ہے. لوٹ مار، چوری ڈکیتی، نظر بندی کر کے یا چکنی چپڑی باتیں کر کے، وہ زبان بندی تو اسی طرح کرتے ہیں نا، وہ چکنی چپڑی باتیں کر کے، وہ رونے دھونے کے اسٹائل کر کے وہ لے کر